لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد صلوات بر محمد وآل محمد. یہ آیہ کریمہ بلکہ یہ سورہ مبارکہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، وہی دم بریدہ ہے، یا بالکل خالص جو ہے وہ اعظم گڑھ کی زبان میں کہا جائے کہ وہی نربنسیہ ہے. صلوات پر محمد وآلہ. اور یہ بات جو ہے وہ 2 دن میں گزارش کی گئی کہ اس کوثر سے مراد جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں. اور باوجود اس کے کہ رسول اللہ طیب و طاہر ہیں، ان سے زیادہ کوئی پاک نہیں کائنات میں، ان کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، لیکن جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نور مبارک کو سلم پیغمبر میں رکھنا ہوا تو 40 دن تک دنیا کی غذا سے دور رکھا گیا اور آسمان سے افطار کا سامان آتا رہا. یہاں تک گزارش پرسوں ہو چکی ہے. اب اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا، وہ نور مبارک اس عرش الہی سے بہشت سے اس کائنات تک آیا کیسے. صلوات. آج گفتگو تو پرسوں بات یہ ہوئی تھی کہ بہت قریبی صحابی ہیں جناب مفضل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے امام سے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ مولا کیف کان ولادت فاطمہ علیہ السلام، مولا ذرا بتائیے کہ جناب فاطمہ کی ولادت کیسے ہوئی، کس طریقے سے اس دنیا میں تشریف لائیں. قال نعم، حضرت نے کہا ٹھیک ہے، پھر آئیے، پھر بیٹھیے، سنیے. ان خدیجہ لما تزوج بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب پیغمبر نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی، یا اس کو پلٹ بھی سکتے ہیں، ان خدیجہ لما تزوج بہی رسول اللہ، کہ جب خدیجہ نے پیغمبر سے شادی کر لی، حجرتہا نسوۃ مکہ، تو مکے کی ساری عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا. اور یہ بائیکاٹ اتنا زبردست تھا،
فکن لا يدخلن علیہا، کوئی ملنے نہیں آتا تھا، ولا یسلمن علیہا، کوئی حتیٰ جناب خدیجہ کو سلام نہیں کرتا تھا۔ اچھا خود تو خود، اب اگر کوئی باہر سے آ جائے اور وہ ملنا چاہتا ہے تو جو صاحب بھی ٹھیک کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ٹھیک تو کیا آپ نے، شکریہ، مگر یہ ایگو بند کر دیجیے آپ، یہ دو آواز ٹھیک نہیں ہے۔ صلوات فرمائیں۔ تو خود کوئی دوسرا بھی اگر جانا چاہتا ہے ملنے کے لیے تو اس کو اجازت، مثلا کہاں جا رہے، چلے یہاں سے، اس ٹائپ کا ماحول بنا دیا گیا تھا۔ ولا یترکن امرأۃ تدخل علیہا، کسی عام عورت کو بھی جناب خدیجہ سے ملنے کی اجازت، یعنی پوری طریقے سے فل بائیکاٹ جس کو کہا جائے۔ فاستوحشت خدیجہ لذالک، کسی کو اگر اس طریقے سے ایک دم تنہا کر دیا جائے تو آدمی کو وحشت ہوگی نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن کمال یہی ہے اس سب کے باوجود وَكَانَ جَزْعُهَا وَغَمُّهَا حَذَرًا عَلَيْهِ، لیکن جناب خدیجہ کو اپنا ٹینشن نہیں تھا، سارا ٹینشن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ یہ چلتا رہا معاملہ۔ فَلَمَّا حَمَلَتْ بِفَاطِمَةٍ، اور جب نور فاطمہ صلب پیغمبر سے رحم حضرت خدیجہ میں منتقل ہو گیا تو کانت فاطمہ تحدثها من بطنها، تو جناب فاطمہ شکم مادر سے، ماں سے بات کرتی تھی، وتصبرها، اور ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی، وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ مِن رسول اللہ، اور جناب خدیجہ کا بھی حال یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبر سے بھی یہ نہیں بتایا کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے بات کرتا ہے یا مجھ کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ مِن رسول اللہ فَدَخَلَ رسول اللہ یوماً، صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج کل کا زمانہ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو بغیر تار کے لگتا ہے بھائی کان میں، ایئر فون، یا جو اس میں تار بھی نہیں ہوتا، بلوٹوتھ والا، تو بلوٹوتھ لگائے ہوئے ہیں کان میں، اور معلوم ہوا صاحب دسمبر کا مہینہ ہے، گاؤں میں ہے تو اوپر سے کمبل شال کچھ اوڑے ہوئے ہیں، بھائی اپنی بات کر رہا ہوں، تب تک جو ہے وہ کوئی ملنے آ گیا اور میں بات کر رہا ہوں، جی نہیں آپ پریشان نہ ہوئیے، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا، نہ کہیں موبائل دکھ رہا ہے نہ کہیں تار دکھ رہا ہے، لیکن کسی کو تعجب ہوگا ہمارے اوپر، بولو بیٹا نہیں ہوگا، کیوں؟ سمجھ جائیں گے کہ جیب میں موبائل ہوگا، بلوٹوتھ کان میں ہوگا، ٹھنڈک کی وجہ سے شال والے آپ لپیٹے ہیں، کنٹوپ پہنے ہوئے ہیں۔ تو آج اگر کوئی اکیلے کمرے میں بات کر رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اگر کوئی کمرے میں اکیلا، کوئی دوسرا نہیں ہے اور بات کر رہا ہو تو تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک دن یہی ہوا، جناب خدیجہ اپنا ماں بیٹی بات کر رہی ہیں، تب تک رسول اللہ آ گئے۔ پیغمبر کو تو سب پتا ہے، لیکن ظاہری طور پر پوچھا، لمن تحدثین یا خدیجہ، اے خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو؟ بی بی نے فرمایا الجنین الذی فی بطنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے، صلوات اور ابر یحدثنی و یونسنی، یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے بات کرتا ہے اور میرا مونس و ہمدم ہے۔ فقال اللہ، قال یا خدیجہ ھذا جبرائیل، اس کا کیا مطلب پتا تھا؟ ھذا جبرائیل، بعض کتابوں میں ہے یخبرنی،
بعض کتابوں میں ہے یبشرنی، ابھی تازہ تازہ جبریل مجھ کو خبر دے کے گئے ہیں، انہا انسا، یہ لڑکا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لڑکی ہے، وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمُبَارَكَةُ، اور اس کی نسل طاہر ہے اور مبارک ہے۔ اب سمجھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد کون ہے؟ صلوات در محمد والا۔ انہا النسلۃ الطاہرہ المیمونہ، ان کی نسل پاک اور مبارک۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهَا، ایک دم کنفرم، اور ان قریب پروردگار عالم میری نسل کو اسی کی نسل میں قرار دے گا۔ وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً، اور اللہ اسی کی نسل سے امام بنائے گا۔ وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ انقضاء وحیہ، اور وحی کا سلسلہ رکنے کے بعد اسی کے بچوں کو خدا زمین پر اپنا خلیفہ معین کرے گا۔ صلوات بر محمد و آل۔ یہ ساری خبر وبر سنا کے پیغمبر چلے گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فلم تزل خدیجہ علی ذالک، جناب خدیجہ اسی حال میں رہی، ماں بیٹی اپنا بات کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں ایک دوسرے کے ہمدم مرمونی سے، الی ان حضرت ولادتہا، یہاں تک کہ ولادت کا وقت آ گیا۔ فوجہت الی نساء قریش، اب جب یہ وقت آیا تو جناب خدیجہ نے قریش کی عورتوں کو پیغام بھیجا کہ بھائی ایسا وقت آ گیا ہے تو تم لوگ آؤ، جیسے عورتیں ایسے موقعوں پر مدد کرتی ہیں تو تم لوگ آ جاؤ، ہماری مدد کرو، اب وقت پیدائش کا قریب ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، اب دیکھیے بدتمیزی کی حد، ان عورتوں نے پیغام کہلوایا جناب خدیجہ کے پاس، انتی عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ولم تقبلی قولنا، اور ہماری بات تو تم نے سنی نہیں۔ وہ کون سی بات ہے؟ پہلے اس کی وضاحت کروں تب آگے سمجھ میں آئے گا۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو جب ولادت کا وقت قریب آیا تو بھیجا قریش کی عورتوں کے پاس، آ جاؤ۔ انہوں نے کہا تم نے ہماری بات تو مانی نہیں، تو ہم کوئی مدد، مطلب سیدھا کیا ہوا، جیسا کیا ہے ویسا جھیلو۔ یہ کیا چکر ہے؟ چکر یہ ہے، آپ کہاں کے ہیں؟ کہاں، کس گاؤں کے؟ بہاؤالدین پور۔ دیکھیے دیہات وہات کا مزاج کیا ہوتا ہے، برا مت مانیے گا۔ اب ہمارے پاس 10 بیگھہ کھیت ہے بالفرض، اور ایک ہمارے ہی گاؤں میں ادھیار ہیں، مثلا ادھیار سمجھتے ہیں کہ آدھی زمینداری ان کی، ہم دو آنے کے 10 بیگھہ ہے، تو 10 بیگھہ میرا اور ان کے ایک ہی لڑکی ہے، تو 10 تو میرا اور 50-60 ان کا۔ اگر میرے لڑکوا کی شادی ان کی لڑکیاں سے ہو جاتی ہے نا، تو 10 اپنا، 50 ان کا، 60 بیگھہ کھیت، پھر ہم تو آئیں۔ یہ مزاج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ لیکن چھوٹے موٹے 10 حصہ اور 2 بیگھہ والوں کی ہمت نہیں ہوگی وہاں پیغام بھیجنے کی۔ یہی حال وہاں جناب خدیجہ کی ملکیت معلوم تھی کیا تھی؟ 70,000، یا بعض کہتے ہیں 1,20,000 خالی اونٹ تھے خدیجہ کے پاس تجارت کا مال ڈھونے کے لیے۔ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ چلا جائے، ان سے مال لے جائے، سب کچھ خدیجہ کا، سواری خدیجہ کی، مال خدیجہ کا، لے جاؤ، بیچو، بیچ کے لاؤ، ہمارا پیسہ مولدھن واپس کرو، اور جو فائدہ ہوا اس میں اپنا کمیشن لو، جاؤ۔ بڑے بڑے لوگ کام کرتے تھے ان کے یہاں،
اور آپ سے کیا پردہ، آپ تو جانتے ہیں رسول اللہ نے بھی کیا اس طرح کام، پڑھا ہے نا تاریخ میں، صلوات پر محمد تو چھوٹے موٹوں کی تو حیثیت ہے نہیں، لیکن جن کا جو ہے کچھ ٹھیک ٹھاک کاروبار رہا ہوگا، 2-4 لاکھ کا کام رہا ہوگا، ان کے دماغ میں ہے یار کہ لاکھ کا جو ہے کیپٹل اپنا، اب 50 لاکھ کا خدیجہ کا، اگر ہماری شادی خدیجہ سے ہو جاتی تو اپنا اور خدیجہ کا ملا کے ملکۃ العرب تو ہی ہیں، پھر پورے عرب میں ہم ہی ہم آئے، صلوات میں بات، یہ میں عقلی بات کر رہا ہوں، بات سمجھ نہیں سمجھ، پھر پورے عرب میں ہم ہی ہم آئے، لیکن ڈائریکٹ کسی کی ہمت نہ پڑے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تو مثلا نسیم صاحب کے ہاں گئے، اپنی جو ہے وہ کسی رشتہ دار کو بھیجا کہ جاؤ یار ذرا نسیم بھائی بیوی سے بات کرو کہ وہ جا کے ذرا بتیاویں، اچھا کتاب میں نہیں مگر دل یہی کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی سمجھ لیں گے، سمجھے نہیں سمجھے، اگر یہ رشتہ کرا دیں تو سمجھ لیں گے۔ وہ معلوم ہوا گئی، وہاں سے منہ لٹکا کے چلی آئی، انکار ہو گیا، پھر انہوں نے بھیجا، وہ بھی چلی آئی، ایسے پتہ نہیں کتنے رشتے آئے، کتابیں پڑھیے گا، اور سب کو جو جناب خدیجہ نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ کا رشتہ نہیں گیا تھا، معجزات دیکھ کے خدیجہ نے رشتہ بھیجا تھا، ہے نا؟ تو اب یہ جتنی عورتیں گئی ہیں اور منہ لٹکا کے آئی ہیں تو ان کو تو اندر سے تکلیف ہے نا، اچھا خاصا کمیشن مل جاتا، وہ بھی چلا گیا۔ اب سمجھے کیا کہا؟ انت عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا، ہماری بات تو تم نے مانی نہیں، یعنی ہم نے ایک سے ایک رشتے دیے، تم نے ہماری بات تو مانی نہیں، تو جیسا کیا ویسا۔ اگلا وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا، ہماری نہ سن کے الٹا کس سے شادی کر لی؟ تزوجت محمدً، محمد سے شادی کر لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کے والد کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ تو کیا کہنا چاہیے تھا عورتوں کو؟ وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا یتیم عبد اللہ، تم نے ہماری بات تو سنی نہیں اور جا کے جو ہے وہ تم نے محمد سے شادی کر لی، عبداللہ کے یتیم سے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم نے عبداللہ کے یتیم سے شادی کر لی، ہماری بات تو سنی نہیں۔ وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا یتیم ابی طالب، اور تم نے جا کے محمد سے شادی کر لی ابو طالب کے یتیم سے۔ سمجھ میں آیا؟ کچھ ایسا پیار دیا ہے بھتیجے کو کہ لوگ عبداللہ کی جگہ ابو طالب کا یتیم کہنے لگے۔ صلوات بر محمد و فقیراً لا مال لہ، جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اب وہ لفظ فقیر نہیں کہہ پا رہا تھا میں، جن کے پاس چونی نہیں ہے، فلسنا نجی، ہم لوگ نہیں آئیں گے، مطلب جیسا کیا ویسا جھیلو بھگتو، ولا نلی من امرک شیئا، اور ہم آپ کی کوئی مدد، یہاں تو کم از کم آج جو انکار کرتا ہے تو ساتھ میں کہتا ہے معاف کیجئے گا، ہم آپ کی مدد نہ کر پائیں گے، ان کم بختوں نے معاف کیجئے گا بھی نہیں کہا، تو جیسا کیا ہے بھگتو، ہم ساتھ وات نہیں دے پائے۔ فاغتمت خدیجہ، جناب خدیجہ کو غم ہوا اس بات کا کہ بھائی کم از کم ایک تو کوئی ہو جو بچے کو آغوش میں لے لے۔ فبینا ہی کذالک، اسی ٹینشن میں تھی کہ اب کیا ہوگا۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ دنیا میں ایک سے ایک پھینکنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بار ہم گئے جنگل میں شکار کے لیے،
وہاں دیکھا صاحب 3 شیر ایک ساتھ، اور میں نے صاحب جو ہے وہ جو بندوق لی ایک ہی ساتھ میں، ریوالور ایک ہی ساتھ میں، اور یوں جو کیا تینوں کو ایک ساتھ مار دیا۔ اس طرح کے پھینکو ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں دنیا؟ چاہے جتنا پھینکنے والا ہو، چاہے جتنا اپنی بہادری کا اعلان کرنے والا ہو، کمرہ بند ہو بیٹا، نہ کوئی کھٹکھٹائے، نہ کوئی دروازہ کھولے، اور اچانک تمہارے ارد گرد 4 آدمی کھڑے ہو جائیں، ٹینشن ہوگا نہیں ہوگا؟ اور یہ کہاں سے آ گئے؟ فَبَيْنَا هِيَ كَذَلِكَ، جناب خدیجہ اسی ٹینشن میں تھی کہ اب کوئی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا 4 نسوہ، کہ اتنے میں 4 عورتیں آ گئیں ان کے پاس، نہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہ دروازہ کھولا گیا، 4 عورتیں ان کے سامنے۔ تو کوئی بھی ہوگا ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگے، وہ یہ کہاں سے آ گئے آپ لوگ؟ تو اچھا وہ کیسی؟ سمرن طوال، گیہواں کلر، لابی لابی، کأنہن من نساء بنی ہاشم، بالکل جیسے لگ رہا تھا بنی ہاشم کے خاندان کی عورتوں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بنی ہاشم کے لوگ لمبے ہوتے تھے۔ فَفَزِعَتْ مِنْهُنَّ لَمَّا رَأَتْهُنَّ، تو ایک جھٹکا لگا جب 4 عورتوں کو دیکھا بغیر دروازہ کھولے۔ فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ، تو ان 4 میں سے ایک بول پڑی، لا تحزنی یا خدیجہ، اے خدیجہ گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، فَإِنَّا رُسُلُ رَبِّكِ إِلَيْكِ، ہم سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں آپ کی طرف۔ کیوں؟ لِنَّلِي مِنْكَ وَنَحْنُ أَخْوَاتُكَ، اور ہم لوگ نہ بھوت ہیں، نہ جن ہیں، نہ پری، نحن اخواتک، ہم سب آپ کی بہنیں ہیں۔ اور جو بول رہی تھی اس نے تعارف شروع کیا، انا سارا، میں، وَهَذِهِ آسیہ بنت مزاحم وَهِيَ رَفِيقَتُكِ فِي الْجَنَّةِ، اور یہ تو آسیہ ہیں زن فرعون، یہ تو آپ کے ساتھ جنت میں بھی رہیں گی۔ وَهَذِهِ مریم ابنۃ عمران، اور یہ جناب مریم عمران کی بیٹی عیسیٰ کی ماں۔ وَهَذِهِ کلثم اخت موسیٰ، اور یہ موسیٰ کی بہن کلثم۔ میں نے بہت دیکھا کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت چھوٹ گیا ہو، کلثوم نہیں، کیا کاف لام سے میم، کلثم۔ صلوات بر محمد وآل بعثنا اللہ الیک، ہم لوگوں کو اللہ نے بھیجا ہے، کیوں؟ لِنَّلِي مِنْكَ مَا تَلِ النِّسَاء مِنَ النِّسَاء، تاکہ ہم آپ کا وہ کام کر سکیں جو ایسے موقع پر عورتیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں۔ فَجَلَسَتْ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِهَا، ایک داہنے بیٹھ گئی، وَأُخْرَى عَنْ يَسَارِهَا، دوسری بولیے بائیں بیٹھ گئی، وَالثَّالِثَةُ بَيْنَ يَدَيْهَا، تیسری سامنے بیٹھ گئی، وَالرَّابِعَةُ مِنْ خَلْفِهَا، اور چوتھی پیچھے بیٹھ گئی۔ فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، اب امام کہتے ہیں کہ ان 4 بہشتی عورتوں کے ذریعے وجود مبارک پاک و پاکیزہ اس زمین پر آیا۔ صلوات بر محمد بڑی مشکل یہ ہے کہ ہیں تو آپ لوگ اعظم گڑھ کے، مگر کوئی 20 سال سے نہیں گیا ہے، کوئی 30 سال سے نہیں گیا ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، ورنہ اتنی بڑھیا بڑھیا جو ہے محاورے ہمارے یہاں ہیں۔ یہاں بھی ایک تو بہت مزیدار چپکے گا، ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ہم میں کاہک ماریا، آگے کسی کو پتہ ہو دوہرا دے، آئے ہم میں کاہک ماریا، ہم تو رویے رہے، ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم تو خود ہی رونے والے تھے، بلا وجہ تم نے مارا، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ہم تو خود ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ عورتیں آئیں، بلا وجہ بائیکاٹ کیا۔ اب سوال ہوگا کیوں؟ میں نے کہا یہ چھوڑیے، یہ ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ عورتیں آئیں، پوچھئے کیوں؟ قرآن میں ایک آیت ہے جتنا بڑھیا یہاں چپکتی ہے، ارشاد ہوتا ہے مکروا ومکر اللہ ان اللہ واللہ خیر الماکرین،
یہ اپنے جگاڑ میں ہے، اللہ اپنی تدبیر میں ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کون ہے؟ کہ کیا مطلب کہ یہ لوگ بائیکاٹ کیوں کر رہے تھے؟ بولیے۔ آج بھی دنیا میں بعض ملکوں کے خلاف سینکشن لگتے ہیں نا، تو سینکشن کیوں لگا رہے ہیں؟ جھکائیں گے، دبائیں گے، ہاتھ پیر جوڑیں گے، ہماری شرطوں پر سرکار چلائیں گے تو ہم ہٹا لیں، یہی نا مقصد ہوتا ہے۔ یہ بائیکاٹ نیا نہیں ہے، اس وقت سے ہے۔ اللہ سے بڑھیا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ کیا مطلب کہ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ جھیلیں گی، پریشان ہوں گی، ایک کو عورت جب نہیں ملے گی تب ہاتھ پیر جوڑیں گی، جانے دو بھائی غلطی ہو گئی، وہ معاف کر دو، پھر اپنے جو ہے وہ مرضی سے ہم لوگ شرط منوا کے چلیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے چکر میں رہو، اپنی تدبیر میں ہے۔ مطلب کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ تم لوگ شریک ہو۔ کہ اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ شریک ہوں؟ کہ تم بتاؤ ولادت کس کی ہے؟ پہنچے نہیں پہنچے؟ ولادت کس کی ہے؟ کہ فاطمہ۔ کہ فاطمہ کون ہے؟ کہ مرکز آیے تطہیر، ایسی پاک و پاکیزہ بی بی کی ولادت میں نجس عورتوں کا ہاتھ لگ کیسے سکتا؟ صلوات بر محمد ایک اور صلوات بر محمد۔ اب یہاں سے سنیے جلدی جلدی۔ اب کہتے ہیں امام، یہ چھٹے امام سے پوری روایت ہے، فَلَمَّا سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ، جب وجود مبارک زمین پر آ گیا، أَشْرَقَ مِنْهَا النُّورُ، بی بی سے ایک نور چمکا، حَتَّى دَخَلَ بُيُوتَاتِ مکہ، اور یہ نور مکے کے ہر گھر میں پہنچا۔ چمک اس کی خالی مکہ نہیں، وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا، زمین کا نہ مغرب نہ مشرق، نہ پورب نہ پچھم، کوئی جگہ بچی نہیں، إِلَّا أَشْرَقَ فِيهِ ذَلِكَ النُّورُ، مگر یہ کہ ہر علاقے میں زمین کے یہ نور، بولیے، چمکا۔ اب سمجھے کہ دنیا کا کوئی گوشہ بچا کیوں نہیں جہاں فاطمہ کی اولاد نہ ہو۔ صلوات بر محمد۔ یہ وداخل، اب یہاں تک تو ہو گیا، یہ چار عورتیں پہلے آئی تھیں۔ اب اس کے بعد جب وجود مبارک آ گیا دنیا میں، وَدَخَلَ عَشَرٌ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، اب ولادت کے بعد 10 عدد حوریں آئیں۔ کاہے کے لیے؟ کل واحدۃ منہن معہا طستن، سب کے ہاتھ میں لگن، وإبریق من الجنہ، جنت کا لوٹا، لگن اور سب کے ہاتھ میں جنت کا لوٹا، وفی الابریق ماء من الکوثر، اور لوٹے میں آب کوثر۔ یہ آب کوثر کیوں؟ کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھول گئے، تو جب کوثر کی ولادت ہے تو آب کوثر نہ آئے گا تو کیا آئے گا؟ صلوات بر محمد۔ تو اس طرح 10 عورتیں آ گئیں، وہ 10 حوریں آ گئیں، مگر حوریں خالی سامان لانے والی ہیں، نہلانے کا کام ان کا نہیں ہے۔ فَنَاوَلَتْهَا الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا، تو جو خاتون چاروں میں سے ایک آگے تھی، تو جو آگے تھی اس نے آغوش میں لے لیا، فَغَسَّلَتْهَا بِمَاءِ الْكَوْثَرِ، اور غسل دیا آب کوثر سے، وَأَخْرَجَتْ حِرْقَتَيْنِ بَيْضَاوَتَيْنِ، اور پھر 2 سفید کپڑے نکالے غسل کے بعد،
اشد بیاضاً من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، واطیب ریحا من المسک، مشک سے زیادہ خوشبودار، ہاں اب یہاں سنیے صلوات بر محمد پھر وہی بات، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، تو کچھ تو تبلیغ ہونی چاہیے، صلوات بر محمد وآلہ۔ تو میرے گاؤں سے فیض آباد ایک راستے سے 110 کلومیٹر ہے اور دوسرے راستے سے 130 یا 40 کلومیٹر ہے۔ 110 والا ٹرین کا ہے اور وہ سلطان پور ہو کے جائیے تو 140 ہو گیا، اور چونکہ اسی علاقے کا ہوں تو اعظم گڑھ سے لے کے وہ چاہے کپتان گنج ہو کے ہو چاہے سرائے میر ہو کے لکھنؤ تک مجھ کو پتا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف کون کون سے گاؤں ہیں شیعوں کے۔ 35 سال سے تو فیض آباد میں ہوں، سب پتا ہے۔ اچھا اتنا مجلسوں میں جاتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو پہچانتے ہیں، نام بھلے نہ معلوم۔ تو پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہاں سے ٹرین میں بیٹھتے ہوں گے جب وی ٹی سے یا کلیان سے یا تھانے سے، تو جب پہنچانے والے آئے پہنچا کے چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اب وہ پہلے ہوتا تھا 2 ٹائپ کا، یہاں سے الگ اور اوپر کا الگ، تو یہ عورتیں کیا کرتی تھی، وہ اس کو کہتے تھے جھپیا کنڈیا، یاد ہوگا پرانی عورتیں لے کے چلتی تھی، وہ بس ہو یا ٹرین ہو، وہ اپنا صاحب نقاب اتارا، لپیٹا اس کنڈیے میں رکھ دیا۔ دیکھا ہے نہیں دیکھا، ہم لوگ تو دیکھتے رہتے ہیں۔ اب صاحب ہم جو ہے جا رہے ہیں، تب تک دیکھا ایک بزرگوار نے، چچا نے بس کو ہاتھ دیا، بس والے نے روک دیا، اچھا پاپا خدا حافظ، تو ہم سمجھ گئے یا ان کی بیٹی ہے یا ان کی بہو ہے، جگہ ملی نہیں، پیچھے بیٹھے تھے۔ اچھا عورتوں والا کام ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ابا کبا لپیٹ کے بائک میں رکھے رہتے ہیں، تو اب اس کو بیچاری کو پتہ نہیں کہ پیچھے یہ بیٹھے ہیں، کسی دن مجلس میں پڑھ دیں گے۔ تو اب تھوڑا سا جب آگے بڑھی، سمجھے آپ، لپیٹ کے رکھ دیا، ہم سمجھ گئے فلانے کے گھر کی ہے، بات آئی گئی ہو گئی، 25 سال کی عمر رہی ہوگی، 30 سال کی عمر رہی ہوگی۔ اچھا اتارا کیوں؟ کہہ رہے اب گاؤں تھوڑی لکھنؤ جا رہے ہیں، یہ سب پردہ وردہ تو پچھڑے لوگ کرتے ہیں، بیکورڈ کرتے ہیں، یہ تو مرنے کے بعد چلے پتہ چلے گا کہ بیکورڈ کون ہے، پچھڑا کون ہے۔ اور ایک حدیث یاد کر لیجئے، جا کے اپنے گھر سنا دیجئے گا، صلوات بر محمد۔ اللہ کا یعنی واقعی ہم اپنے آپ کو کنیز۔ ایک جگہ میں جا رہا تھا، اب کچھ دن پہلے قصہ ہے، تو بیٹھے تھے 2 لوگ پیچھے بیٹھے تھے، اب انہوں نے کسی اپنے رشتہ دار کو جان پہچان والے کو دیکھا ہوگا، وہ جلدی سے انہوں نے فون کیا، ارے فلانے کی لڑکی یہاں کہاں گھوم رہی ہے۔ اب ہم آدمی ایک دم معصوم تھوڑی، نظر گھوم گئی، وہ جینس اور وہ شرٹ، تو ہم سے کیا مطلب، ان کا کچھ ہو۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، کیوں کہ بیکورڈ لوگ یہ سب پہنتے تھے، اب ہم لوگ جو ہے وہ سب۔ پیغمبر گئے معراج پر، اس کو گھر جا کے سنا دیجئے اگر جو ان کی بات بچے نہیں مانتے۔ کہنے لگے جہنم میں نے دیکھا کچھ عورتیں بالوں پہ لٹکائی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا جبریل ان کی کیا خطا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی، تو یہ حال ہوگا مرنے کا۔ لیکن دنیا میں سن لیجئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صلوات پر محمد۔ اچھا یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ مثال ہے، سچ چلیا کی بات نہیں ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اب 25 سال 30 سال پہلے کی بات تھی، بعد میں معلوم ہوا صاحب ان کے لڑکے بھی جوان ہو گئے، ہم سے جو ہے وہ کافی یارانہ بھی ہو گیا۔ ایک دن لڑکے کا فون آیا، وسیع بھائی اماں کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا، اللہ مغفرت کرے۔ کہنے لگا اماں بہت مجلس آپ کی سنتی تھی، کھانا چھوڑ دیتی تھی جب جو ہے وہ ون پر آ جاتا تھا،
بڑی مجلس پسند کرتی تھیں ہماری اچھا ہم کیا ہے سونگھا کرتے ہیں کہ کوئی علاقے کا پروگرام ہو تو کود کے پہنچ جائیں، تو اپنا کھیت باڑی بھی دیکھ لیں گے، ہم ماں باپ بابا کی قبر پہ فاتح ہم نے کہا ہاں نہیں پہنچ جائے گا، کب ہونا کہ نہیں نکل چکے ہیں، 4 بجے مٹی کا اعلان ہے، ہڑبڑیے آدمی ہم 3:30 بجے پہنچ گئے۔ تو یہ ہوا کہ سڑک کے کنارے ہی فرض کیجئے جیسے تھوڑا شاہ پنجہ مثلا سڑک کے کنارے ہی قبرستان ہے، تو یہ ہوا کہ وہ جنازہ نکل چکا، اب یہیں رک جائیے، رک گئے۔ تو اب علاقے کی بات ہے تو 2-4 جان پہچان والے بھی آ گئے، بیٹھ گئے، اتنے میں جنازہ آ گیا۔ جنازے کے بعد آپ لوگ ہٹ جائیے آپ لوگ، اب کیا بھائی؟ تو دیکھا صاحب پورا یہاں سے وہاں تک فرش تانا جا رہا ہے، دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے بھائی وہ عورت کا جنازہ ہے نا اس لیے پردہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا ہے کفن نہیں پہنا ہے کیا؟ کہنا جی بیوقوف آدمی ہو، عورت کا جنازہ ہے تو پردہ تو کھینچا ہی جائے گا۔ ہم کو ہنسی آ گئی، وہ 35 سال پرانا بس والا قصہ یاد آ گیا، ہم لگے ہنسنے۔ ایک بڑا بے تکلف آدمی تھا، کہنے لگے وسیع حسن بڈھے ہو جاؤ گے تمیز نہیں آئے گی، بتاؤ قبرستان ہنسنے کی جگہ ہے؟ میں نے کہا ہم کو ہنسی آ گئی 35 سال پرانی، جب پردہ کرنا تھا تب تو کیا نہیں؟ صلوات بر محمد۔ دیکھو بھیا غلط کہیں کہو، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہم نے چھیڑا کیوں؟ آگے جو آ رہا ہے اخرجت خرقتین بیضاوتین، پھر وہ عورت جو سامنے تھی اس نے 2 کپڑا نکالا، دودھ سے زیادہ سفید، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، یہ 2 ہی کپڑے کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں روایت کہتی ہے فلفتھا بواحدہ، کتاب اس لیے لے کے آئے کہ کہوں یہ ہر باہر نہ ہونے پائے، ورنہ تو پڑھتے پڑھتے یاد ہو جاتا ہے آدمی۔ فلفتھا بواحدہ، 2 کپڑے اس لیے نکالے کہ ایک تو جسم پہ لپیٹ دیا تو ہو گئی بات، دوسرا کیوں؟ اب روایت کہتی ہے وَقَنَّعَتْهَا بِالثَّانِيَةِ، اور دوسرے کا مقنا بنا دیا گیا۔ بھائی اسی لیے ہم نے جا کے اپنے گھر بتا دیجئے گا کہ جس فاطمہ کہ تم اپنے آپ کو کنیز کہتی ہو اس کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنا آیا تھا، اب اگر تم پردہ نہیں کرو گی تو کچھ ہو سکتی ہو کنیز سیدہ نہیں ہو سکتی۔ صلوات بر محمد و آل۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل۔ ثم یہاں بھی بڑا لطیف جملہ ہے، ثم استنطقتها، اور پھر یہ جو عورتیں تھی جو جس نے لپیٹا وپیٹا مقنا وقنا باندھ کے کہنے لگی کہ کچھ بولیے، ثم استنطقتها، کچھ بولیے۔ دماغ وماغ خراب ہے، ابھی تو ولادت ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو ان سے پیدا ہوتے ہی کہ بولیے۔ پھر ہمارے دیہاتوں میں ایک مسئلہ ہے نا، کہتے ہیں جے کی خاطر چوریا کیا وہ ہے چوروا ناؤ دھرس۔ ہم سے کیا مطلب، بولے چاہے نہ بولے، ہم تو ان کو بلوا رہے ہیں تم لوگوں کے چکر میں، ہم لوگوں کے چکر میں، ہم سے کیا مطلب کہ آج اگر نہیں بولیں گی تو کل کو تم لوگ پھنس جاؤ گے۔ ہم نے کہا مطلب کہ انہی کے شوہر ہوں گے علی، اور پیغمبر کہیں گے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، علی پیدا ہوتے ہی بولے، اب اگر فاطمہ نہ بولیں گی تو کفو کیسا ہوگا؟ صلوات پر ہم سمجھنا۔ ثم
باب استفعال، استنطاق یعنی طلب نطق، کچھ بولیے. اب روایت کے یہ امام کے جملے ہیں فَنَطَقَتْ فَاطِمَةُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، اور پھر جناب فاطمہ بول پڑی. کیا بولی؟ بالشہادتین. شہادتین مطلب بولو بیٹا. شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا واشہد ان، او چچا تو سامنے ہے، کلمہ یاد ہے؟ پڑھو. ٹھیک، تو اگر اذان دیں گے تو کیسے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرا والا اشہد ان. تو جناب فاطمہ کو کیسے پڑھنا چاہیے تھا؟ بولیے، ایسے ہی نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، یہی تو پڑھنا کلمہ، یہی تو ہے نا. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں فاطمہ نے ویسے کلمہ نہیں پڑھا، اور جیسے فاطمہ نے پڑھا ویسے کلمہ دنیا میں کوئی پڑھ نہیں سکتا. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں کیا پڑھا. پہلا والا تو ہماری آپ کی طرح فقالت اشہد ان لا الہ، یہاں تک تو ہم اور وہ برابر ہیں. وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ سید الانبیاء، اور میرا باپ اللہ کا رسول اور سارے نبیوں کا سردار ہے. ہے دنیا میں کوئی اس طرح کلمہ پڑھنے والا؟ جتنے پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں گے. یہاں کیا فرمایا؟ وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ و سید. تیسرا والا کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَأَنَّ بَعْلِي. صلوات در محمد. سید الاوصیاء، اور میرا شوہر سارے وصیوں کا سردار ہے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ ثم جو جملہ ہے سلمت علیہن، پھر بی بی نے ان چاروں کو سلام کیا. چار عورتیں آئی تھی نا، بس یہیں سے مجلس گھما دیتا ہوں. ثم سلمت، بولیے، علیہن، پھر ان چاروں کو سلام کیا. ایک سلام ہوتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. یہ سلام وہ کرے گا جو آپ کو پہچانتا نہ ہو. کہنے کس کو؟ ارے مولانا تھے کوئی. کون مولانا؟ ہم کو کیا پتا یار، پگڑی رکھے تھے ہم نے سلام کر دیا ہے نا. لیکن اگر کہا کہ کوئی کہے کہ وسیع حسن صاحب السلام علیکم، اس کا مطلب ہم کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا بھی ہے. اب روایت کہتے ثم سلمت علیہن باسمہن، اور سب کو بی بی نے ان کا نام لے لے کے سلام کیا. مطلب سارا، اے آسیہ، اے مریم، اے کلثوم. تو جو بی بی پیدا ہوتے ہی ہزاروں سال پہلے، چلیے اس میں سب سے نزدیک کی جناب مریم ہے، وہ بھی 500 سال ہے، اور ورنہ آسیہ وغیرہ ہزاروں سال. تو جو ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے گزر چکے، پیدا ہوتے ہی جو بی بی ان لوگوں کو پہچان پہچان کے سلام کرے، وہ فاطمہ کیا کل کو میدان محشر میں اپنے چاہنے والوں اور حسین کے ماتمداروں کو نہ پہچانے؟ صلوات بر محمد. آئے جابر نام ہے، جابر جوحفی یا پتہ نہیں، جابر ابن حیان، جابر جوحفی غالباً.
5ویں امام کے پاس، ہاں جابر جعفی، جابر بن حیان چھٹے امام زمانے آئے، کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث. اصل میں ہوا یہ کہ راستے میں دماغ میں آئی نہیں بات، تو وہاں بیٹھے تھے تب تک یہ واقعہ دماغ میں آیا، تو ہڑبڑ میں پلٹا، وہ پیج ملا نہیں، لیکن ذہن میں خاکہ ہے، وہ سن لیجئے. صلوات، اور ٹائم بھی کم ہے. لیکن ہے اسی میں. جابر کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، مولا اپنی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ کے سلسلے میں ایک ایسی حدیث سنا دیجئے مولا کہ اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذلک، کہ اگر ہم آپ کے شیعوں کے سامنے حدیث بیان کریں خوش ہو جائیں سب. کیسے کبھی کبھی شوق ہوتا ہے نا، مولانا تھوڑا نعرے والی پڑھ دیجئے، تو ایسا ہی لگتا ہے جابر کو شوق ہوا. ایسی حدیث آج سنا دیجئے مولا کہ آپ کے چاہنے والوں کو جب بیان کروں تو خوش ہو جائیں. امام نے کہا بیٹھو، پھر چھیڑا ہے بیٹا تو سنی لو. صلوات پر محمد. تو وقت بھی کم ہے اور ملی نہیں، تو حافظے سے تھوڑا سا بس مفہوم سنا دیتا ہوں عین الفاظ کے بجائے. فرمایا امام نے کہ پیغمبر نے فرمایا، اپنا پورا سلسلہ بتایا، مجھ سے میرے باپ نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے. پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا. اس میں سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا. رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کہے گا یا محمد اخطب، محمد بیٹھو ممبر پہ خطبہ دو، اور میں ایسا خطبہ دوں گا کسی نبی نے سنا نہ ہوگا. پھر اس کے بعد وصیوں کا ممبر، اس میں سب سے اونچا علی کا. اللہ کہے گا علی خطبہ دو، علی ایسا خطبہ دیں گے آج تک کسی وصی نے سنا نہ ہوگا، خطبہ دینا تو دور کی بات ہے. پھر میرے دونوں بچے حسن و حسین کے لیے ممبر رکھا جائے گا. اللہ کہے گا اخطبہ، تم لوگ بھی خطبہ دو، ایسا خطبہ دیں گے کسی نے آج تک سنا نہ ہوگا. پھر اس کے بعد پکارنے والا پکارے گا، وہو جبرائیل. پکارنے والا کون ہوگا؟ جبریل. این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم ابنت عمران، این آسیہ بنت، فیقمن. تو یہ لوگ کھڑے ہوں گے. پھر سوال ہوگا لمن الملک اليوم، آج ملک یعنی اقتدار کس کا ہے؟ تو جواب ملے گا للہ الواحد القہار. آج اقتدار کس کا ہے؟ اللہ کا. جیسے ہی یہ کہیں گے ہاں لمن الملک نہیں، لمن الکرم اليوم، آج کرم کس کے اختیار میں ہے؟ تو جواب ملے گا للہ الواحد القہار. اللہ جواب میں کہے گا تم انی جعلت الکرم، تو میں نے یہ اپنا کرم دے دیا ہے محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو. صلوات در محمد. اتنے میں پکارنے والا پکارے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، تعتوا الرؤوس، گردن جھکا لو، آنکھیں بند کرو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد محشوب جنت کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں. پھر جبریل ایک ناقہ لائیں گے، وہ ناقے کے بھی اس میں پورے وہ لکھے ہوئے کیسا ہوگا. اس پر بی بی کو سوار کیا جائے گا، 1 لاکھ داہنے پورے پروٹوکول کے ساتھ، بائیں 1 لاکھ آگے. اس طرح سے جناب فاطمہ کو لایا جائے گا. کہاں؟ بہشت کے دروازے پر. ثم التفت، دروازے پہنچ کے رک جائیں گے. اللہ کہے گا یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی رک کیوں گئی؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے. بی بی کا جواب ہوگا خدا
آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ کہے گا اگر یہ ہے ارجعی، واپس جاؤ محشر میں اور جا کے خود دیکھو جس کے دل میں تمہاری یا تمہارے بچوں کی محبت ہو، اس کا بازو پکڑو لے جاؤ. پانچویں امام نے اتنی بڑھیا مثال دی ہے، فرماتے ہیں جابر جیسے پرندے خراب دانوں میں سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چھانٹ لیں گی اور اب لے کے آئیں گی سب کو کہاں؟ بہشت کے دروازے پر. مزہ تو یہاں ہے، یہ لوگ بہشت کے دروازے پہ رک جائیں گے. رکیں گے کیوں؟ اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا تم لوگ بھی رکو. یہ رک جائیں گے اور پھر خود ہی الٹا سوال کرے گا، یا احبائی یا اولیائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے ہو؟ ہم نے تمہارے میٹر میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جاؤ. تب یہ لوگ کہیں گے خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں تو ہماری کوئی اوقات نہیں تھی. ہم روتے تھے حسین پر مذاق اڑایا جاتا تھا، ہم اپنے امام کا انتظار کرتے تھے، ہمارا مذاق. ہم بھی آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. جب یہ جواب ملے گا تو خدا فرمائے گا جاؤ تم لوگ بھی واپس، اور جا کے وہاں دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہو. تو ہم تو آٹو رکشہ چلاتے ہیں صاحب، مشکل سے 500 روپیہ دن بھر میں کماتے ہیں، اپنے بال بچے کو پالیں یا جناب فاطمہ کے نام پر کسی کو کھانا کھلا دیں 20 جماعت ثانی کو مثلا. تو اس کا مطلب جنت پیسے والوں کی ہے. لے آگے تو پڑھو، جاؤ چھانٹو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو. اب سنیں گے جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہیں پانی پلایا. یہ تو غریب امیر سب کر سکتے ہیں نا. جاؤ بازو پکڑو بہشت میں داخل کر دو. اس کے بعد پانچویں امام نے قسم کھائی ہے، واللہ یا جابر، خدا کی قسم جابر، پھر وہ چلے گا نا جناب فاطمہ کا وہاں حکم کہ سوائے کافر منافق اور شکی کے کوئی بچے گا نہیں جس پر جناب فاطمہ زہرا کا احسان نہ ہو جائے قیامت میں. جس فاطمہ کا اتنا مرتبہ ہے، اتنا بڑا منصب ہے، وہ اسی قابل تھی. ہاں بولیے کہ ان کے دروازے پر آگ لائی جائے. سناؤں آپ کو، کل بات یہاں تک آئی تھی نا کہ وہ ابو رافع کی بیوی، ان سے بھی کچھ تو سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہیں کہ 40 دن تک، اس واقعے کے بعد سے 40 دن تک بی بی بستر پر رہی ہے. سلمہ کہتی ہیں اس بیچ کبھی طبیعت بگڑ جاتی تھی، کبھی طبیعت سنبھل جاتی تھی، لیکن جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے، سلمہ کہتی ہیں اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ.
جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو اور بتایا تک نہ ہو. سلمہ کہتی ہے مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. میں نے سر پہ ردا ڈالی, گھر سے نکل گئی. کم از کم مولا کو تو اطلاع دے دیں. دیکھا ادھر سے سامنے سے مولا آ رہے تھے. کیا بات ہے سلمہ, اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سلمہ نے کہا مولا اب نہیں لگتا کہ بچ پائیں گے, حالت ٹھیک نہیں ہے. روایت کہتی ہے مولا تیز قدموں سے آئے. یہی بہار میں علامہ یہ مجلسی کہتے ہیں آئے سرہانے بیٹھ گئے, تکیے سے سر اٹھایا, وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ آغوش میں رکھ لیا. بڑی محبت سے پکارا زہرا, کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب نہیں. بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے تو فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا. جزاکم ربکم, جزاکم اللہ, جزاکم خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یا اللہ مرتے دم تک دین اور ایمان کو سلامت رکھم سب کے. جب کئی آوازیں دے چکے جواب نہیں ملا, فرمایا زہرا میں علی پکار رہا. جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دی. آپ آ گئے, آ گئے, بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, کہیے. آپ غسل دیجیے گا, آپ کفن پہنائیے گا, آپ حنوط کیجیے گا, یہ سارا کام رات میں کیجیے گا. علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ. علی میرے بچے چھوٹے, میرے بچے کم سن ہیں, ابھی کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں, آج ماں سے بچھڑ جائیں گے. علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں, ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا. وصیتیں ہوئی, مولا چلے گئے. اسما کو بلایا, اسما میرا بستر لگا دو. تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا, جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اسما جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا. اسما کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں آئی, بس تمام کیا میں نے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اور بھی مجلسیں ہیں, کل بھی آپ لوگ یہاں سنیں گے, بس آخری فقرے. اسما جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا, تب میرے مرنے کی اطلاع دینا. اسما کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے میں آئی, میں نے کئی آوازیں دیں, جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی. کیا دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پر گرا دیا. بابا کو سلام کہیے گا, رسول اللہ کو سلام کہیے گا. اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی, لگا جیسے شہزادے گھر میں آ رہے ہوں. اسما کہتی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا, نارمل کیا, نکل آئی. اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا, لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. کبھی کھانا دیکھتے ہیں, کبھی اسما کو دیکھتے ہیں. اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ کھا لو, بتا.
تم نے کبھی دیکھا ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ بتاتی کیوں نہیں؟ کچھ انداز ایسا تھا کہ آسمان نے کہا شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں۔ یہی علامہ مجلسی لکھتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر پتہ نہیں کتنی محبت امام حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے تھی۔ دیکھیے میری طرف، کہتے امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائتیاں ہیں، ماں کے پیروں کو تلووں کو امام حسین نے رخساروں پہ ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد